بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل الحیات الدنیا، سوائے اس کے نہیں مثال دنیا کی زندگی کی کماء، مثل پانی کے ہے، نازل کیا ہم نے اس کو آسمان سے، فاختلط بہ، پس خوب گنجان ہو کر نکلا ساتھ اس کے سبزہ زمین کا، مما، اس سے کھاتے ہیں لوگ اور جانور، حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب لے لے زمین، زخرفہا، اپنی مکمل رونق، وزینت، اور سمر گئی، وظن اہلھا، اور گمان کیا زمین کے مالک نے کہ بے شک وہ قادرون، پوری قادر ہیں اس پر، اتاہا، ایسی حالت میں آیا اس پر، نبات پر، امرنا، امر ہمارا، رات کو یا دن کو، پس کر دیا ہم نے اسے حصید، کٹا ہوا، کأن لم تغنی، گویا کہ نہیں تھا، بالامس، گزشتہ کل، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یتفکرون، واسطے قوم غور و فکر کرنے والی کے، واللہ یدعو، تو حاصل یہ نکلا کہ یہ تزہید من الدنیا کا بیان ہے، جس میں دنیا کی ناچیز، جس ناچیز دنیا پر مغرور ہو کر حق کو نہیں مانتے، یہ جلدی ختم ہونے والی ہے، سریع الزوال ہے۔ اس کی مثال دی جیسے آسمان سے پانی آئے اور زمین کے باغات سبزے گنجان ہو کے نکلیں، اور کچھ عرصہ کے بعد وہ جب پوری جوانی پہ ہوں، سر سبز لہلہاتے کھیت، سر سبز باغات، تو اچانک اللہ کا عذاب آ جائے رات دن کو، جو اسے کٹا ہوا بھس بنا دے، گویا کہ تھا بھی نہیں۔ تو اسی طرح دنیا کی زندگی کا حال ہے کہ آدمی جوانی میں، مستی میں، سرکشی میں، اپنی بہار اور جوبن میں ہوتا ہے کہ اچانک اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آتا ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس عارضی دنیا کے پیچھے لگ کر حق کو نہ چھوڑو، اس پر ذکر کیا۔ تو جب دنیا حقیر ہے، اب کدھر جائیے؟ تو بشارت ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ ہی دعوت دیتا ہے طرف دار سلام کے، دار السلام، سلام یعنی البقاء عن الفنا، جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، یا من الآفات والنقائص، جو آفات و نقائص سے پاک ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہے طرف صراط مستقیم کے، جو ذریعہ ہے دار البقاء کا، للذین، واسطے ان کے، احسنوا وحد اللہ، سمرکندی، وحد اللہ، سمرکندی، للذین احسنوا، واسطے ان کے جنہوں نے نیکی کی۔ میں ایک دفعہ سن رہا تھا شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ کا دورہ، اس میں وہ کہہ رہے تھے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں جزا توحید کی مگر جنت، نہیں جزا توحید کی
مگر جنت. تو ایک دفعہ تو میں بھی ہل گیا بھائی یہ کون سا معنی ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان نہیں، جزا توحید کی مگر جنت، یہ کیسا معنی کیا؟ لیکن بعد میں تلاش سے ہمیں پتہ چلا کہ للذین آحسنوا جہاں پر معنی کیا ہے وحد اللہ. آپ کے پاس سورہ رحمان آیت 60 کا حوالہ جہاں اسی لیے لکھا ہے وہاں پر بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور یہاں آحسنوا وحد اللہ. میرا ایک ذہن ہے کہ جب تک قرآن کے معنی پر کوئی حوالہ نہ ملے ہم بیان نہیں کرتے. وہ اس لیے وہ شاید سے سنا تھا، اس وقت ذہن نے نہیں تسلیم کیا بھئی یہ کون سا معنی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھئی نہیں، جزا توحید کی مگر جنت. لیکن یہ بعد میں پتہ چلا کہ شیخ کا علم بہت آگے تھا. شیخ پنج پیر وہ قرآن کے جیسے ماہر تھے، کئی صدیوں پہلے ایسا ماہر قرآن کا نہیں پیدا ہوا. للذین احسنوا وحد اللہ، واسطے ان کے جنہوں نے اللہ کی توحید مانی، الحسنہ جنت ہے. اب لگاؤ نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ سمرقندی کا حوالہ ہے. للذین احسنوا، یہ اللہ کا فضل ہے. اس قرآن پاک میں یہ مزید بھی کچھ چیزیں اس میں آنی ہے. اس میں ہمارے اکابر جو کچھ بیان کرتے رہے سب کے ماخذ موجود ہے. ہمارے اکابر مولانا حسین علی سے لے کے آخر تک جنہوں نے جو کچھ بیان کیا تفسیر میں، سب کے جہاں آپ کو حوالے لکھے ہوئے مل رہے ہیں. اور یہ ہماری کوشش ہے جو رہ گئے وہ ہم پورے کریں گے تاکہ یہ ایک مکمل سلسلہ ہو جائے. ہمارے شیوخ جو کچھ پڑھاتے تھے ان کا ماخذ بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو نہیں چلتا کہ میرے شیخ نے کہا تو ہم تو ایسے نہیں ہیں شیخ کے اندھے مقلد کہ میرے شیخ نے کہا. اس کا اصول سے ماخذ کا ہونا ضروری ہے، تب وہ قابل اعتبار بات ہے. چلو جہاں پر للذین احسنوا توحید اور ایمان، الحسنہ ان کے لیے جنت ہے. جنہ کام سونے کیتے انہاں واسطے جا سونی ہے. جنہ کام سونے کیتے للذین احسنوا الحسنہ انہاں واسطے جائیں سونیاں. وزیادت اس سونیاں تو بھی سونیاں، زیادت مزید برآں جنت بھی ملے گی، جنت سے زائد بھی ملے گا. جنت سے زائد کیا چیز ہے؟ دیدار الہی. جنت سے زائد کیا چیز ہوگی؟ دیدار الہی. زیادت، اس زیادت کے دو معنی ہیں. ایک زیادت کا معنی کہ نیکی ایک کی تھی اور اس کو بدلہ مل رہا ہے 700 کا، جنت بھی مل رہی ہے اور جنت کے درجات بھی مل رہے ہیں. اور دوسرا زیادت کا معنی کہ نیکیاں اس نے کی تھی، جنت مل گئی نیکیوں کی وجہ سے اور اللہ کا دیدار نفل کے طور پہ ملا. یہ زائد ملا جس کا بدلہ کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں بھئی حاشیہ کدھر لگ رہا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام. حضرت ابو دردہ کہتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من یوم طلعت شمسہ الا وکانا، ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں جانبوں پر دو فرشتے آواز دیتے ہیں نداءً، جس کو سنتا ہے ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کی مخلوق کل سوا جن اور انسانوں کے. یا ایھا الناس،
وہ فرشتے آواز لگاتے ہیں اے لوگو حلمو الی ربکم، اور چلو چلو اپنے رب کی طرف، انما کلا وکفا خیر مما کثرا، جو کم ہے اور کافی ہے یہ بہتر ہے زید سے، اور جو الہا جو غفلت میں ڈالے، اور یہ سورج اللہ کانا، سورج اوپر چڑھتا آتا ہے، وہ فرشتے بھی ساتھ آواز لگاتے آتے ہیں جس کو ساری دنیا سنتی ہے سوا ثقلین کے، اللہم آتے منفقن خلفا، اللہ جو تیری راستے میں کوئی خرچ کرے اس کو اس کا خلف عطا کر دے، وآتے ممسکن تلفا، یا اللہ جو تیرے راستے پہ خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کر دے، وانزل اللہ فی ذالک قرآنا، اللہ نے اس بارہ میں قرآن نازل کیا، حلمو الی ربکم، سورہ یونس میں ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، وانزل فی قولہما اللہم آت منفقن، اور یہ نازل کیا اللہ دے منفقن کو خلفا، بآت ممسکن تلفا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی الی قولہ للاسرہ تک، اللیل، شعب الایمان 3139۔ اس کے بعد سعید بن ہلال کہتی ہیں سمیت ابا جعفر محمد بن علی بن الحسین تلا هذه آیا، یہ وہی محمد ہے زین العابدین، واللہ یدعو الی دار السلام، یہ آیت پڑھی اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی من یشاء، اور اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہے صراط مستقیم کی طرف، فقال حدثنی جابر بن عبداللہ قال خرج علینا رسول اللہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول پاک تشریف لے آئے، اور یومن فقال انی رأیت فی المنام، آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، جبریل میرے سر کے پاس تھا، میکائیل میرے پاؤں کی طرف تھا، ایک کہہ رہا تھا اس آدمی کی مثال بیان کرو، فقال لہو، پس کہا اس نے سن اور پورے غور سے سن اور سمجھ، دل سے سمجھ، انا بے شک اس کی مثال یعنی تیری مثال، مثل امت کا، مثل اس تیری امت کی ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ نے اتخذ دارن، ایک حویلی تیار کی، ثم بنا فیہا بیتن، اس میں گھر بنایا، ثم جعل فیہا، پھر اس گھر میں دعوت رکھی، ثم بعث رسولا، پھر ایک ایلچی بھیجا جو لوگوں کو بلاتا ہے طرف کھانے کے، فمنہم، بعض وہ ہیں جنہیں نے رسول اور قاصد کی دعوت قبول کی، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا، فاللہ هو الملک، اللہ وہ بادشاہ دار اسلام ہے، اور بیت جنت ہے، اور قاصد انتا یا محمد الرسول، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، من اجابہ کا دخل الاسلام، جو جس نے تیری بات مانی اسلام میں داخل ہوگا، اور جو داخل ہوگا اسلام میں داخل ہوگا جنت میں، دو داخل ہوگا جنت میں، اکل منہا۔ تو یہ ہے معنی واللہ یدعو الی دار السلام، بذریعہ انبیاء کی اللہ کی دعوت ہے کہ مواحد بن کے جنت کی طرف آؤ، بیادی، یہ شبو ہے، ازالہ شبو کہ اللہ خود بلا رہا ہے جنت کی طرف پھر تو سب جائیں گے، فرمایا نہیں، جنت کا راستہ پہ وہی جائے گا جس کو اللہ ہدایت دے گا، اور ہدایت اللہ اس کو دے گا
جو منیب ہوگا۔ للذین، یہ اس جنت کے انعام کی تشریح ہے کہ جن لوگوں نے آسنو توحید قبول کی ان کے لیے جنت ہے، اور جنت سے زائد بھی۔ وہ جنت سے زائد حاشیہ نمبر 2 پر ہے، زیادۃ ہی تضعیف ثواب الاعمال۔ جیسے میں نے بتایا زیادت کیا ہے، ایک نیکی کا 700 گنا تک اجر کا بڑھ جانا۔ بالحسنہ عشر امثالہا الی 700، 10 سے لے کر 700 تک ضعفاً بزیادت علی ذالک ایضاً، اس پر زیادت شامل ہے جو دیتا ہے ان کو اللہ جنتوں میں قصور اور حور، اور زیادت میں یہ بھی ہے کہ اللہ جنت میں محلات دے گا اور شادی بھی کرائے گا حوروں کے ساتھ۔ والرضا علیہ عنہم، اور اللہ راضی بھی ہوگا۔ وما اخفاہ لہم، اور جو اللہ نے چھپا رکھا ہے ان سے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک سے، وافضل من ذالک واعلیٰ، ان سب چیزوں سے افضل اور اعلیٰ چیز ہوگی النظر الی وجہہ، اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا، دیدار الہی، الی وجہہ الکریم، فإنہ زیادۃ اعظم من جمیع ما اعطوہ، یہ زیادتی سب سے بڑی ہوگی سب چیزوں سے جو ان کو دی گئی ہیں۔ یہ والی زیادتی کون سی زیادتی؟ کہ مومن مسلمان اللہ کا دیدار کرے گا، سمجھے کہ نہیں؟ وقد رویا، یہ تفسیر زیادت کی روایت کی گئی ہے اللہ کا چہرہ دیکھنے سے حضرت ابو بکر صدیق سے، یہ تفسیر کی ہے ابو بکر صدیق نے، حذیفہ بن یمان نے، عبداللہ ابن عباس نے، بغوی کہتے ہیں، ابو موسیٰ عبادہ بن صامت نے، سعید بن مسیب نے، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے، عبد الرحمن بن ثابت نے، مجاہد اکرمہ عامر بن سعد نے، عطا ضحاک حسن نے، قتادہ سدی بے ایمان اور محمد بن اسحاق وغیرہ نے، من السلف والخلف، سلف سے بھی خلف سے بھی، وقد وردت فی ذالک احادیث کثیرۃ عن رسول اللہ، اس میں بے شمار حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت صہیب کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تريدون شيئا ازيدكم، کوئی چیز چاہیے میں بڑھا دوں؟ کہیں گے یا اللہ کیا تو نے علم تبیض، کیا تو نے سفید نہیں کیا ہمارے چہروں کو؟ کیا نہیں تو نے داخل کیا ہمیں جنت کو، تو نے ہمیں نجات دی آگ سے؟ کالا، تو مطلب کیا ہے؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر لیا، اس سے عمدہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اللہ اپنا پردہ ہٹا دے گا، پس وہ جو دیے جائیں گے شیئن احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، اور جتنا وہ مزہ ہوگا دیدار الہی کا، جنت کی ساری نعمتیں نیچے رہ جائیں گی۔ کچھ سمجھ بھی آئی ہے؟ وہ ساری نیچے، یہ ہے زیادت